بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ دوم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، میں آپ کو قدوری پڑھا رہا ہوں اور سبق پہنچتے پہنچتے آج ہم لوگ جو پہنچے ہیں وہ باب الرجعت پر، یعنی رجعت کرنے کا مسئلہ آئے گا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر واپس کرنے کی، دوبارہ اپنے نکاح میں رکھنے کی کیا شکل ہو سکتی ہے شریعت کی روح سے، اس کو آج صاحب کتاب بیان کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، اس سے قبل ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ ایک بار اپنے بورڈ کو دیکھیں جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس بورڈ کے اندر میں نے لکھ دیا ہے کہ فقہ، عنوان تو فقہ ہوگا اور باب الرجعت، جو ہیڈ لائن آج کا ہوگا وہ باب الرجعت ہوگا۔ اس کے بعد قدوری نام کی کتاب کا نام قدوری ہے۔ اس کے بعد باب الرجعت کی بات چلے گی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ رجعت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بورڈ پر لکھ دی جائے تاکہ آپ اس تعریف کو اپنی کاپی کے اندر لکھ لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ اگر آپ اس کی تعریف کو یاد کر لیں گے اور محفوظ کر لیں گے اپنے ذہن و دماغ کے اندر، تو ہم عزیز طلبہ امید کرتے ہیں کہ اس سے باب الرجعت کے سمجھنے میں، اس پورے بحث کو سمجھنے میں ایک حد تک آپ کو آسانی ہوگی۔ تو دیکھیے عزیز طلبہ، میں نے لکھا ہے لغوی تعریف رجعت کا معنی ہے واپس آنا، لوٹنا، واپس آنا اور لوٹنا، اور اصطلاحی تعریف ہوگی کہ رجعت اس ملکیت کو برابر باقی رکھنا جو نکاح کے ذریعے قائم ہوئی ہے۔ کیا کہیں گے عزیز طلبہ کہ اصطلاحی تعریف ہوگی کہ رجعت اس ملکیت کو برابر باقی رکھنے کا نام ہے جو نکاح کے ذریعے قائم ہوئی ہے۔ یہ رجعت کی اصطلاحی تعریف ہوگی۔ عزیز طلبہ، ہم پھر کہیں گے کہ اس تعریف کو آپ اپنے کاپی میں محفوظ کر لیں اور اپنے ذہن و دماغ میں لکھ لیں جو میں نے آپ کے بورڈ پر لکھ دیا ہے۔ تو اس کو آپ نوٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم پھر صاحب کتاب کی جو عبارت ہے اس کو عبارت پڑھ کے سناتے ہیں اور پھر اس کے ذہن میں جو تشریح ہوگی وہ اس کو بتلا دیں گے۔ عزیز طلبہ، اس سے قبل ایک بات اور آپ کے فائدے کے لیے بتانا چاہوں کہ رجعت کے سلسلے میں علامہ عینی نے لکھا ہے کہ رجعت کے لیے 5 شرطیں ہونی چاہیے، تب آدمی رجعت کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ وہ 5 شرطیں میں آپ کو بتا دوں کہ عورت کو صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی گئی ہو۔ صریح الفاظ میں کیا ہے؟ طلاق دی گئی عورت کو، تبھی ایک آدمی، ایک شوہر اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں لوٹا سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ طلاق کے عوض مال نہ ہو، یعنی خلا وغیرہ نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ 3 طلاق نہ دی گئی ہو۔ کیوں؟ 3 طلاق دینے کے بعد تو اب تمام کے تمام کیا ہے؟ دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں، واپسی کا کوئی چانس نہیں، کوئی امید نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عورت مدخول بیاہ ہو۔ کیوں؟ اگر مدخول بیاہ عورت نہ ہوگی تو وہ ایک ہی طلاق سے کیا ہے؟ بائن ہو جائے گی، لہذا اس کے بعد بھی رجعت نہیں کر سکتا ہے۔ چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ عدت باقی ہو، عدت کے اندر ہی ایک شوہر اپنے بیوی سے رجعت کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اگر طلاق رجعی ہے اور طلاق رجعی کی وہ عدت گزار رہی ہے اس کی بیوی اور رجعت گزر گیا، تو عدت گزرتے ہی فوراً کیا ہے؟ وہ طلاق رجعی بائنہ میں، طلاق بائن میں تبدیل ہو جائے گی اور اس کی بیوی اس کی جدا ہو جائے گی، لہذا آپ تجدید نکاح کے بغیر دوبارہ اس کو واپس نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ایک بات اور بتا دیتے ہیں کہ رجعت کا ثبوت قرآن کریم میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، یعنی ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ بیویوں کے واپس کرنے کے اس عدت میں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اگر کوئی اچھی امید رکھتے ہوں۔ تو عزیز طلبہ، اور حدیث کے اندر بھی ہے، جیسا کہ بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی تھی، تو پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رجوع کر لینا چاہیے۔ تو لہذا آیت قرآنی سے بھی اور حدیث سے بھی رجعت کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، سب سے پہلی عبارت جو صاحب کتاب نقل کر رہے ہیں کتاب رجعت کے تحت،
کیا ہے کہ اذا طلق الرجل امرأته تطلیقة رجعية او تطلیقتين فلو ان يراجعها في عدتها رضيت المرأة بذلك او لم ترضي. اس کا ترجمہ عزیز طلبہ یہ ہے، بہت ہی صاف اور ستھرا اور سہل ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ جب طلاق دے دی مرد نے اپنی بیوی کو، ایک طلاق رجعی یا دو طلاق رجعی، تو اس کو اختیار ہے کہ اس سے رجعت کر لے عدت میں، عورت راضی ہو یا اس سے راضی نہ ہو. اس کا بہت ہی کہیے کہ 2 لائن کے اندر اس کی تشریح یہ ہوگی کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد نے اپنی مدخول بیاہ بیوی کو اس کے ساتھ صحبت کر لیا تھا، اس کی اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی یا 2 طلاق 3 نہ دیا ہو، یا تو ایک طلاق رجعی یا 2 طلاق رجعی دے دے، تو ایسی شکل کے اندر، ایسی صورت کے اندر مرد کو اختیار ہے، اس کے شوہر کو اختیار ہے کہ عدت کے زمانے میں اپنی بیوی کو رجعت کر لے، یعنی دوبارہ اپنی نکاح میں لوٹا لے. بیوی اس کی راضی ہو یا نہ ہو، بیوی کا نہیں آپ کے پاس دوبارہ نہیں جائیں گے، تب بھی وہ لوٹا سکتا ہے. یعنی مرد چاہ لے تو لوٹا سکتا ہے، بیوی چاہے یا نہ چاہے، وہ انکار بھی کرتے، ناراض بھی ہو، تب بھی اس کے ناراضی کا کوئی اعتبار نہیں ہو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رجعت جو ہے خالص اور خالص مرد کا حق ہے، عورت کا رجعت میں کوئی حق نہیں ہے. اس لیے عورت چاہے نہ چاہے، مرد اگر چاہے تو دوبارہ اس کو حالت طلاق رجعی کے اندر اس کو واپس کر سکتا ہے. اتنی بات تو ختم ہو گئی. صاحب کتاب آگے ان الفاظ کو نقل کر رہے ہیں، یعنی وہ الفاظ ہوں گے، یعنی وہ یا تو وہ الفاظ ہوں گے یا افعال ہوں گے. یعنی رجعت جو ہوگی، رجعت جو آدمی کرے گا، یا تو کوئی ایسے الفاظ کو بولے گا جس سے رجعت ہو جائے گی، یا کوئی ایسی حرکت کرے گا، افعال کرے گا جس سے رجعت ثابت ہو جائے گی. تو صاحب کتاب ان دونوں کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اقوال کو بھی اور افعال کو بھی. دیکھیے وَرَجَعْتُ أَنْ يَقُولَ لَهَا رَاجَعْتُكِ أَوْ رَاجَعْتُ إِمْرَأَتِي أَوْ يَطَأَهَا أَوْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يَلْمَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ. عزیز طلبہ اس کا ترجمہ دیکھیے. اور رجعت یہ ہے کہ کہے عورت سے میں نے تجھ سے رجعت کر لی، یا میں نے اپنی بیوی سے رجعت کر لی، یا اس سے صحبت کر لے، یا بوسہ لے لے، یا چھو لے اس کو شہوت سے، یا دیکھ لے اس کی شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ. عزیز طلبہ اس کے اندر، اس عبارت کے اندر صاحب قدوری نے رجعت کا 2 طریقہ بیان کیا. ایک تو بتلایا رجعت بالقول کو، اور ایک طریقہ بتایا رجعت بالفعل کو. رجعت بالقول کی مثال شوہر نے اپنی بیوی سے کہا راجعتو کی، یعنی میں نے تجھ سے کیا کر لی ہے، رجعت کر لی ہے. یا یہ کہے کہ راجعت امراتی، میں نے اپنی بیوی سے کیا کر لیا، رجوع کر لیا. یہ الفاظ صریحی ہیں اور اقوال کے ذریعے رجعت ہوئی ہے. اس کے بعد دوسری قسم رجعت بالفعل، یعنی اس کی مثال شوہر نے عدت کے زمانے میں عورت سے کیا کر لے، وطی کر لے، صحبت کر لے، یا اس کا بوسہ لے لے، یا عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لے، یا شہوت کے ساتھ فرج داخل کی طرف دیکھ لے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی، یعنی اس افعال سے بھی رجعت ثابت ہو جائے گی، جیسا کہ احناف کا یہی مسلک ہے. اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی اپنی بیوی سے رجعت کرتا ہے تو اس کے لیے مستحب یہ کیا کر لے، وہ رجعت پر 2 گواہ بنا لے. دیکھیں صاحب کتاب کر رہے ہیں وَيَسْتَحِبُّ لَهُ أَن يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ شَاهِدَيْنِ وَإِن لَّمْ يُشْهِدْ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ. صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ مستحب ہے اس کے لیے گواہ بنا لے، رجعت پر 2 گواہ. اگر گواہ نہ بنایا تب بھی رجعت صحیح ہو جائے گی. مسئلہ وہی ہے عزیز طلبہ کہ ہمارے نزدیک رجعت پر 2 گواہ بنانا مستحب ہے، یعنی 2 مسلمان مردوں سے یہ کہے کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے سے بیوی سے کیا کر لی ہے، رجعت کر لی ہے، دوبارہ آپ نے نکاح میں رکھ لیا ہے. اگر گواہ نہ بھی بنایا تب بھی اس کا رجعت کرنا صحیح ہو جائے گا. وَإِذَا انْتَهَتِ الْعِدَّةُ فَقَالَ الزَّوْجُ قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُهَا فِي الْعِدَّةِ فَصَدَّقَتْ فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. صاحب کتاب یہاں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ شوہر اور میاں بیوی آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے رجعت کے سلسلے میں تو کیا ہوگا. نہیں ہوگا. دیکھیے عبارت، اور اگر عدت گزر گئی پھر شوہر نے کہا میں نے تجھ سے رجعت کر لی تھی عدت میں، عورت نے تصدیق کر دی تو رجعت ہو جائے گی. اور اگر عورت نے اس کو جھٹلا دیا تو عورت کا قول معتبر ہوگا اور اس پر قسم نہیں ہوگی امام صاحب کے نزدیک. ضابطہ یہ اس طرح کہ عدت گزرنے کے بعد شوہر نے یہ کہا بیوی سے
کہ میں نے تم سے کیا کر لیا تھا، رجعت کر لیا تھا عدت کے زمانے میں ہی۔ عورت نے اپنے شوہر کی تصدیق کر دی کہ ہاں آپ نے کیا کر لیا تھا، عدت کے زمانے میں رجعت کر لی تھی، رجعت ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر عورت نے شوہر کے قول کی تکذیب کر دی نا، اور کہہ دی کہ نہیں آپ نے رجعت نہیں کیا تھا، اور اس کے شوہر کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو ایسی شکل کے اندر عورت کی بات مانی جائے گی بلا قسم کی۔ کیوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح کے باب میں مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر قسم نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ قَدْ رَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ مُجِيبَةً لَهُ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي لَمْ تَصِحُّ الرَّجْعَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ اور اگر شوہر نے کہا میں نے تجھ سے رجعت کر چکا ہوں، عورت نے جواب دیتے ہوئے کہا میری عدت گزر چکی ہے، تو رجعت صحیح نہیں ہوگی امام صاحب کے نزدیک۔ صورت مسئلہ وہی ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھ سے عدت میں رجعت کر چکا تھا، عورت نے اپنے شوہر کو فوراً جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری عدت تو گزر چکی ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ رجعت درست نہیں ہوگی، جائے کہ صاحبہ وغیرہ کہتے ہیں درست ہو جائے۔ کیوں؟ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ رجعت کا قول عدت گزرنے کے بعد پایا گیا ہے، کیونکہ عورت عدت گزرنے کی خبر دینے میں امین ہے، اور جب عورت نے عدت گزرنے کی خبر دی تو یہ گویا خبر دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عدت کا گزر جانا خبر دینے سے مقدم ہے۔ تو اب حاصل یہ ہوگا کہ عدت پہلے گزر گئی اور رجعت بعد میں ہوئی ہے، اور جب رجعت بعد میں ہوگی تو وہ رجعت صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے بعد صاحب کتاب آخری مسئلہ بیان کر رہے ہیں وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ فِي الْعِدَّةِ فَصَدَّقَتْهُ الْمَوْلَى وَكَذَّبَتْهُ الْأَمَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ اور جب کہا باندی کے شوہر نے اس کی عدت گزرنے کے بعد کہ میں نے تجھ سے رجعت کر لیا تھا، عدت کے اندر اس پر آقا نے بھی تصدیق کر دی اور باندی نے اس کو جھٹلایا، تو باندی کا قول معتبر ہوگا امام صاحب کے نزدیک۔ دیکھیے عزیز طلبہ، یہاں پر باندی کے شوہر نے اس کی عدت گزر جانے کے بعد کہا میں نے تجھ سے رجعت کر چکا ہوں، تو عزیز طلبہ یہاں پر آقا تصدیق بھی کر رہا ہے اور باندی اس کی کیا کر رہی ہے، تکذیب کر رہی ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں امام صاحب کہ امام صاحب فرماتے ہیں رجعت کے صحیح ہونے کا دار و مدار عدت پر ہے، اور عدت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی اس سلسلے میں عورت کا قول معتبر ہوگا۔ پس جو چیز عدت پر مبنی ہوگی یعنی رجعت، اس میں بھی عورت ہی کا قول معتبر ہوگا۔ یعنی عورت نے کہہ دیا کہ نہیں آپ نے کیا کر دیا، اس کی تکذیب کر دی، یعنی اس کی باندی نے کہ نہیں آپ نے رجعت وغیرہ نہیں کیا تھا، تو اس باندی کی ہی بات مانی جائے گی۔ صاحبین کہتے ہیں کہ شوہر کے طلاق کے بعد بزرگ کے منافع آقا کے مملوک ہیں، تو گویا شوہر بزرگ حاصل کرنے کا مدعی اور آقا اس کا منکر ہوا، اور گواہ نہ ہو تو منکر کی بات مانی جائے گی، اس لیے آقا کی بات مانی جائے گی اور اس کا یہ عدت مانا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، کتاب الرجعت کے متعلق جو بات ابھی آپ کے سامنے آئی میں نے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی، اور امید کرتے ہیں کہ عزیز طلبہ جو ابھی بات بتلائی گئی اس کو آپ سمجھ بھی لیے ہوں گے۔ پھر بھی اگر ان عبارتوں کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت دشواری ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔